یہ ہسپانیہ کا محل ہے جو دیکھنے قابل ہے۔ ہسپانیہ کے محل کے اوپر وہاں میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں مجھے ابھی تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، جہاں پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، اور یہ شہر کا حصہ جہاں بادشاہ کھڑے ہو کر شہر کو دیکھتا تھا، اور اس کی اور رعایا جس حال سے میں ہو کے آیا ہوں وہاں پر اس کے مشیر، وزیر اور عمرہ بیٹھتے تھے، جس میں کم از کم 4 سے 5 ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہیں سب کی وہ فریادیں بھی سنتے تھے، ان کی بات بھی سنتے تھے، اور یہاں بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے۔ گو کہ اس کا حال ویران ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو شہر سے بہت دور ہے، اور یہ ہسپانیہ کا محل جو بادشاہ کا تھا، آج وہاں پر سیاح آتے ہیں اور یہاں پر اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں جو اسی محل پہ لگتا ہے۔ ہم نے ایک وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے انہوں نے مینٹین کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کا پیسہ جو بھی آتا ہے اس میں سے ہم تنخواہیں نکالتے ہیں، باقی اسی پر لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے دوست اور بھتیجے بھی سمجھ لیں، ریاست میکن جو کہ سرگودا کے رہنے والے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے یہاں تک لائے، اور یہ میں نے اس کو دیکھا جو تاریخ کا ایک حصہ تھا، اور دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ جو یورپ کا سب سے غریب ترین ملک کہا جاتا ہے، اس نے اس کو مینٹین کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، کہ یہ جہاں سے بھی کہیں سے بھی اس وقت اگر کوئی تھوڑا بہت حصہ گرائے تو اسی وقت اس کو بنا دیا۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے وسائل بہت ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ذہن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ کاش حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دے اور ان کو یہ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا ملک انہی سیاستدانوں نے ڈبو دیا، انہی مارشل لاؤں نے ڈبو دیا۔ کاش کرنے کی کوئی دے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب سیاستدان آتے ہیں تو یہ بھی اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت دے، اور جو باہر کا روپیہ ہے وہ یہاں لے آئے اور اپنے ملک کو سنبھالے۔ اب ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا حساب ہے۔